اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برطانیہ کے جلسے کے دوسرے دن اللہ تعالیٰ کے افضال کی بارش کا ذکر ہوتا ہے، جہاں مختلف شعبہ جات کے عدد و شمار پیش ہوتے ہیں، جماعت کی ترقیات کا ذکر ہوتا ہے۔ ان عدد و شمار کے ساتھ میں ان سے متعلقہ واقعات بھی بیان کیا کرتا ہوں، لیکن 1.5-2 گھنٹے میں اعداد و شمار کی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی واقعات جو بیان کیے جا سکتے ہیں اور جو نوٹس پڑھنے کے لیے میں لاتا ہوں وہ تقریباً اسی طرح واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار تو تحریک جدید نے شائع کرنے شروع کیے ہیں، کتابی شکل میں شائع ہو رہے ہیں۔ ہر سال کے جو بھی تفصیل ہوتی ہے، جہاں تک واقعات کا تعلق ہے وہ میں مختلف وقتوں میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی میں ان میں سے کچھ واقعات بیان کروں گا جن سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والوں کے دلوں میں تحریک کرتا ہے۔ بعض کو رویا کے ذریعے سے احمدیت کی صداقت بتا رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی کتاب یا لٹریچر تبلیغ کا باعث بن جاتی ہے، کہیں احمدیت کی مخالفت احمدیت پھیلانے میں کھاد کا کام دیتی ہے، کہیں احمدیوں کے اخلاق دوسروں کے احمدیت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ پھر ایسے واقعات بھی ہیں جو دور دراز کے ملکوں میں رہنے والوں کے احمدیت پر ایمان اور یقین کے حیرت انگیز نظارے بھی ہمیں دکھاتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کو دیکھیں تو احمدیت قبول کرنے یا احمدیوں کی صحبت میں رہنے سے بچوں میں بھی حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جس کو دوسرے بھی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مختصر یہ کہ اگر انصاف کی نظر سے دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے شک ہم ایک نظام کے تحت اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو پھل اللہ تعالیٰ لگاتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہیں جو ہماری کوشش ہوتی ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ سچ ہے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے اسلام کا پیغام پہنچانے اور لوگوں کے سینے اسے قبول کرنے کے لیے کھولنے کا کام خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، تو بہت سارا کام خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور یقیناً ہر صحیح العقل احمدی کو اس بات کا پورا ادراک ہے، اور وہ جانتا ہے کہ احمدیت کی ترقی ہماری کوششوں اور وسائل سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے ہو رہی ہے۔ اب مزید اس توحید کے بجائے
میں کچھ واقعات پیش کرتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے، گنی کناکری کے مبلغ لکھتے ہیں کہ جماعتی تعارف پر مشتمل 2 صفحوں کا لیفلیٹ خدا تعالیٰ کے فضل سے ملک کے طول و عرض میں پھیل چکا ہے، اور ہمیں ملک کے دور دراز علاقوں سے فون کالز موصول ہو رہی ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں سے امام مہدی اور مسیح کے بارے میں سنا کرتے تھے۔ اب آپ کا یہ لیفلیٹ دیکھ کر ہمیں اشتیاق ہے کہ ہم آپ سے ملیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب امت مسلمہ کو ایک مسئلے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے لوگوں سے ہمارے رابطے ہوئے اور وہ لوگ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے۔ اب لیفلیٹ تو صرف پتہ بتانے کے لیے ہے، ایک ذریعہ بنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پہلے تیار کیا ہوا تھا، اور جو عقل والے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ زمانہ ہے جس میں ایک مسئلے کی ضرورت ہے، مسیح و مہدی کی ضرورت ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس دور دراز علاقے میں کسی کے زیر اثر احمدیت قبول کی گئی یا احمدیت کی خبریں پہنچی؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے، کسی انسانی کوشش کا اس میں دخل نہیں۔ پھر تنزانیہ ایک اور ملک ہے، پہلے مغربی افریقہ تھا، اب یہ مشرقی افریقہ کا ہے۔ یہاں مبلغ ڈوڈوما ایک شہر ہے، وہاں کے لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک نمائش کے دوران ایک عورت ہمارے اسٹال پر آئی اور بڑی حیرت سے پوچھنے لگی، کیا یہ مسلمانوں کا اسٹال ہے؟ پھر آہستہ آہستہ کتب سے تعارف حاصل کرتے ہیں، آخر پر ایک کتاب خریدی جس میں عیسائیت کے حوالے سے مواد تھا۔ چنانچہ ایک دن بعد وہی عورت اپنے خامد کے ساتھ دوبارہ اسٹال پر آئی، اور اس دن دونوں فوجی وردی ملبوس تھے، دونوں فوجی تھے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ یہ میرا خامد ہے اور ہماری شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، میں مسلمان ہوں اور یہ عیسائی ہے۔ اور عورت کہتی ہے کہ میری کافی دیر سے کوشش تھی کہ میں اسلام کی تعلیم بتاؤں اور مسلمان کروں، لیکن کہیں سے اسلام کی تعلیم کے بارے میں مجھے کوئی ایسا اچھا مواد نہیں مل رہا تھا۔ کل جب میں آپ کے اسٹال پر آئی تو مجھے لگا کہ آج میں صحیح جگہ پر آئی ہوں، چنانچہ میں نے آپ سے کل ایک کتاب خریدی اور اس کو دی اپنے خامد کو، جس سے ان کے کافی سوالات حل ہو گئے، اور باقی جو رہ گئے تھے کچھ سوالات، وہ کہنے لگی کہ مجھے امید ہے آپ سے بات کر کے آج حل ہو جائیں گے۔ چنانچہ کافی دیر ان دونوں سے بات چیت ہوتی رہی مبلغ کے ساتھ، اور آخرکار اس خامد بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور وہ دونوں بیعت کر کے حقیقی اسلام یعنی احمدیت میں داخل ہو گئے۔ خامد کے اسلام قبول کروانے کی سچی تڑپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اس طرح کھینچا، اتفاق سے وہ وہاں آ بھی گئی، اور پھر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی اسلام کی آغوش میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر یہ صرف افریقہ کی بات نہیں کہ لیفلیٹ کے ذریعے سے یا تبلیغ کے ذریعے سے پیغام پہنچ رہے ہیں، یا لوگوں میں تجسس صرف افریقہ میں اور تیسری دنیا کے لوگوں میں ہے، بلکہ ہمارے مبلغ یہاں ہڈرسفیلڈ کے لکھتے ہیں کہ یہاں بھی لوگ ایسے ہیں بہت سارے جو اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وانزلے ٹاؤن میں تبلیغی لیفلیٹ تقسیم کیے گئے، جس کی وجہ سے وہاں سے رابطہ قائم ہوا،
چنانچہ کچھ عرصہ بعد وہاں سے کہتے ہیں کہ 50 سے زائد انگریز مرد اور خواتین کوچ کروا کر ہڈرس فیلڈ میں ہماری مسجد میں آئے اور ان کا مقصد اسلام کے بارے میں معلومات لینا تھا۔ اس وقت وفد کے ساتھ مسجد میں 2.5 گھنٹے کا پروگرام ہوا اور اسلام اور احمدیت کے بارے میں انہیں پریزنٹیشن دی گئی، جس کے بعد سوال و جواب بھی ہوئے۔ تو یہ لوگوں کا خود آنا یہاں بھی یہ اور خود توجہ کرنا، یہ بھی ایک کڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہر جگہ دنیا میں لوگوں کے دلوں کی تاریں ہلا رہے ہیں۔ ایک طرف اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے، ایک طرف اسلام کے کو بدنام کرنے والے خود مسلمان بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں غیر مسلم انتہا سے آگے جانے شروع ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ خود بھی ایک ہوا چلا رہا ہے جس سے لوگوں میں توجہ بھی پیدا ہو رہی ہے حقیقی اسلام کو سمجھنے کی طرف۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دور دراز کے رہنے والوں کے دلوں کو ایمانی لحاظ سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا اور ان میں قربانی کا جذبہ بھی پیدا کیا۔ بین ان کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ الاڈا ریجن کی ایک جماعت سوکو میں فروری میں اس سال نئی مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد کی تعمیر میں احباب جماعت نے بہت اخلاص اور محبت کے ساتھ حصہ لیا اور بہت سے مراحل میں غیر معمولی طور پر وقت اور مال کی قربانی کرتے ہوئے مزدوروں کی مدد بھی کرتے رہے۔ خواتین بھی تعمیری کام کے لیے دور دور سے پانی لے کر آتی رہیں اور اس طرح مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتی رہیں۔ گاؤں کے جو مقامی وہاں کے اپنے روایتی صدر ہیں، اس نے کہا کہ یہ مسجد اہل علاقہ کے لیے پرامن اسلام کی قیام بر ہے۔ اسی طرح وہاں کے جو چیف تھے انہوں نے کہا کہ مسجد الاڈا ریجن کی اس کونسل کے لیے یقیناً روشنی کا مینار اور راستہ ہے۔ اس علاقے کے لوگ جو زیادہ تر بت پرستی کے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور چیف نے کہا، وہاں لوکل چیف جو بادشاہ کہلاتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے، کہنے لگے میں بھی ایک وقت میں بت پرست ہوتا تھا، لیکن آج احمدیت کی بدولت توحید پرست ہو گیا ہوں، اور میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں، اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ جماعت سچائی اور محبت کا مجسم نمونہ ہے، اور جماعت احمدیہ کی بدولت ہی مجھے یہ ادراک ہوا ہے کہ گو میں ایک بادشاہ ہوں مگر میرے اوپر ایک عظیم شہنشاہ ہے جس کی عبادت ہم سب پر فرض ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ سوچ ذہنوں میں پیدا کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ کا پیغام بھی سچا ہے اور اسلام کی تعلیم بھی سچی ہے، اور یہی حقیقی تعلیم اور پیغام ہے جو جماعت احمدیہ دنیا میں پھیلا رہی ہے، اور یہی وہ تعلیم ہے جس سے مشرک لوگ جو ہیں وہ مواحد بن رہے ہیں۔ اس علاقے کے ایک اور عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ جب اس علاقے میں اسلام کی تبلیغ ہوئی اور لوگوں کی توجہ اسلام اور احمدیہ جماعت کی طرف ہوئی تو میرے پاس بہت سے لوگ جو اسلام کے نام سے خائف تھے اور جماعت کے حق میں نہیں تھے آئے اور اس خوف کا اظہار کیا کہ یہ لوگ دوسری دہشت گرد تنظیموں کی طرح ہمارے لوگوں کو قتل اور بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش سے آئے ہیں۔ چنانچہ یہ علاقے کے جو افسر تھے کہتے ہیں ہم نے اپنے نوجوانوں کی ڈیوٹی لگائی جو رات کے وقت مختلف اوقات میں جاگ کر علاقہ کے احمدی لوگوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے تھے کہ جماعت کسی قسم کی کوئی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تو نہیں، لیکن بڑی تحقیق اور تجربے کے بعد اب ہم مطمئن ہیں کہ جماعت کا مقصد تو صرف امن کا قیام ہے۔ احمدیت کے مخالف بڑی لالچوں کے ذریعے لوگوں کو احمدیت سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بظاہر ان دور دراز علاقوں میں رہنے والوں اور کم تعلیم یافتہ اور ان پڑھ لوگوں کے ایمانوں کو بھی
مضبوطی عطا فرما رہا ہے۔ بین سے ہمارے مقامی معلم ہیں، بوزم پہ جگہ ہے ایک، وہاں سے کہتے ہیں کہ چند افراد کو بیعت کی توفیق ملی اور نئی جماعت کا قیام وہاں عمل میں آیا۔ کہتے ہیں کہ بیعت کرنے سے قبل یہ لوگ مسلمان تھے اور ایک اور شہر کی ایک مسجد کے امام کے زیر اثر تھے، جو قریبی شہر تھا بڑا۔ بیعت کے بعد ان افراد سے مسلسل رابطہ رکھا گیا، وہاں کلاسز شروع کی گئیں، قرآن کریم، نماز اور دوسری اسلامی باتیں سکھائی گئیں۔ کچھ عرصے بعد جب اس علاقے کے امام کو علم ہوا تو اس نے جماعت کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں۔ کہنے لگا کہ احمدی تو مسلمان ہی نہیں ہیں، یہ کافر ہیں، آپ لوگ ان کو چھوڑ دیں۔ اس پر نومبائن نے جواب دیا کہ ہم لوگ بڑے عرصے سے اس علاقے میں موجود ہیں، آپ لوگوں نے نہ تو کبھی یہاں آ کر ہماری خیریت پوچھی، نہ ہمارے بچوں کی دینی تعلیم کے بارے میں کبھی پوچھا۔ اب احمدیوں نے آ کر ہمیں اور ہمارے بچوں کو نماز اور قرآن پڑھانا شروع کیا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں؟ یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ جو لوگ ہمیں نماز اور قرآن سکھا رہے ہیں، ان لوگوں کو کیسے کافر کہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ لوگ سب ثابت قدم ہیں، اور اب اس علاقے میں یہاں اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو پختہ مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پھر بیرن کے ایک اور مولم صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تبلیغ پروگرام کے دوران ایک دن ایک دوست غان ہونٹو ایرک صاحب کی فون کال آئی۔ وصوف نے ہمیں اپنے گاؤں میں تبلیغ کے لیے آنے کی دعوت دی۔ کہتے ہیں وہ بھی اپنا پتہ بتا رہے تھے کہ فون کال کٹ گئی اور بات پوری نہیں ہو سکی۔ لکھتے ہیں کہ ایک دن ہم تبلیغ کی غرض سے ایک گاؤں سندھ پوتا پہنچے تو ایک آدمی ہمیں دیکھ کر کھڑا ہوا اور سب لوگوں سے کہا کہ جلدی ادھر آؤ۔ جن کو ہم روز ریڈیو پر سنتے تھے وہ آج خود ہمارے گاؤں آ گئے ہیں۔ چنانچہ وہاں تبلیغ کے نتیجے میں 200 سے زائد افراد نے بیعت کی اور ایک نئی جماعت کا یہاں قیام عمل میں آیا۔ ایمان کی مضبوطی، اب چند دن ہوئے بیعت کیے لیکن ایمان کی مضبوطی کا حال بھی سن لیں۔ کہتے ہیں کہ بیعت کرنے کے 2 دن بعد تیز بارش اور آندھی کے باعث ایرک صاحب جو تھے ان کے گھر کی دیوار گر گئی، ایک احمدی، جس کے نیچے آ کر ان کا 8 ماہ کا بچہ فوت ہو گیا، جس پر بعض مشرکین نے، مشرکوں کا گاؤں تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اس جماعت پر ابھی ایمان لائے ہو اور ابھی سے مشکلات آنی شروع ہو گئی ہیں۔ جس پر اس نے کہا کہ میں نے جو سچائی دیکھی اس پر ایمان لے آیا، باقی اولاد اور مال و دولت خدا ہی دیتا ہے اور وہی واپس بھی لے لیتا ہے۔ میں اس جماعت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا چاہے کچھ بھی ہو۔ میں نے احمدیت قبول کی ہے، میں احمدی ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک احمدی ہی رہوں گا۔ تو یہ ہے ایمان کی مضبوطی اور توحید پر قائم ہونا، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما رہا ہے۔ انہوں نے اپنی ذاتی زمین کا ایک حصہ نماز کو سینٹر بنانے کے لیے بھی دیا، اور بلکہ اس میں خود ہی ایک معمولی سا چھپر وغیرہ کا انتظام فوری طور پہ کر دیا تاکہ قرآن کریم کی کلاسیں شروع کی جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام پہنچانے کے راستے کھولتا ہے، اس بارے میں تنزانیہ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ شیانگا ریجن کے ایک گاؤں میں اس سال ایک نئی جماعت کا قیام عمل میں آیا۔ اسی ریجن کے ایک اور گاؤں میں تبلیغی پروگرام منعقد ہو رہا تھا۔ وہاں جو پہلا گاؤں تھا وہ تیبو کہ ایک عورت اتفاقاً پہنچی اور اس نے جب جماعت احمدیہ کا پیغام سنا تو کہنے لگی آپ لوگ ہمارے گاؤں میں بھی اسلام کی تبلیغ کا اسلام کا پیغام لے کر آئیں۔
کیونکہ وہاں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی ایک مسجد بھی ہے، لیکن جو اسلام آپ لوگ پیش کر رہے ہیں وہ ان کے اسلام سے بالکل مختلف ہے۔ چنانچہ جب ہمارے معلمین نے وہاں جا کر اسلام احمدیت کی تبلیغ کی تو پہلے ہی دن امام مسجد سمیت کل 94 افراد نے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ جب اس علاقے کے سنی مولوی کو پتہ چلا کہ یہ لوگ احمدی ہو گئے ہیں تو اس گاؤں پہنچا اور کہنے لگا تم لوگ گمراہ ہو گئے ہو اور بھٹک گئے ہو، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اس پر نواب آئین نے جواب دیا کہ ہم نے سوچ سمجھ کر احمدیت قبول کی ہے اور یہی حقیقی اسلام ہے، اس لیے ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ جب لوگوں نے مولوی کی بات نہیں سنی تو وہاں کے امام کو کہنے لگا کہ تم مجھے دفتر آ کر ملو۔ جو ان کا بڑا مولوی تھا اس نے لوکل مقامی امام کو کہا کہ دفتر آ کے ملو۔ اس پر اس امام نے بھی، وہاں کے مقامی امام نے اس کا انکار کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سب نومبائے جماعت کے ساتھ تعلق میں مضبوط ہو رہے ہیں اور چندے کے نظام میں بھی شامل ہیں، اور انہوں نے خود ہی، غریب لوگ ہیں وہ لوگ، ہر ایک بعض دفعہ سفر کے لیے کرایہ بھی جمع نہیں کر سکتے، لیکن سب نے مرکز میں شورا کا نمائندہ بھیجنے کے لیے چندہ اکٹھا کر کے اپنا نمائندہ بھجوایا، اور انہی کی وجہ سے، نوابین کی وجہ سے قریب کے 2 اور نئے گاؤں میں بھی جماعت کا پودا لگ چکا ہے اور نظام جماعت قائم ہو چکا ہے۔ اسی طرح شیانگا، تنزانیہ میں شیانگا ریجن کے ایک اور گاؤں میں جماعت کا قیام عمل میں آیا۔ پچھلے کئی سالوں سے مسلمان وہاں تھے، ایک کچی مسجد بھی تھی۔ جب ہمارے معلمین سلسلہ اس علاقے میں پہنچے اور تبلیغی پروگرام منعقد ہوئے تو گاؤں کے 130 افراد امام مسجد کے ہمراہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ احمدی ہونے کے بعد ان لوگوں کے بڑے بزرگ عیدی صاحب اپریل میں شورا تھی ہماری، دارالسلام بھی آئے شورا پر، اور جماعت کا مضبوط نظام دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ کہنے لگے کہ میں 1993 سے مسلمان تھا، لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں جماعت میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ بورکینا فاسو ایک اور افریقہ کا ملک ہے جہاں فرینچ بولی جاتی ہے۔ وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں کہ دوران سال جماعت کو تنگوڈگو ریجن میں ایک بہت خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کی توفیق ملی۔ اس گاؤں میں جب احمدیت کا نفوذ ہوا تو گاؤں کے لوگوں نے امام سمیت بیعت کی تھی۔ اس وقت مخالف مولوی اس گاؤں میں گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ احمدیت چھوڑ دیں تو ہم آپ کو اپنی بہت خوبصورت مسجد دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی امام نے جماعت احمدیہ کا دامن تھامے رکھا اور جماعت کی کچی مسجد کو، جو کویت کے پیسے یا عرب ملکوں کے پیسے سے بنائی جانے والی مسجد تھی، اس کچی مسجد کو ترجیح دی۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو وہاں ایک پختہ مسجد بنانے کی توفیق ملی ہے جو مین ہائی وے کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری مسجد کی خبر پورے شہر اور تمام ملحقہ علاقوں میں پہنچ چکی ہے۔ اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر آس پاس کے گاؤں کے تمام امام اور بعض اہم شخصیات بھی آئی تھیں اور ریجن کے بادشاہ بھی شامل تھے۔ ایک مخالف امام نے 3 مرتبہ پوچھا، جو مخالفت کیا کرتے تھے، کہ جو میں نے یہاں دیکھا ہے کیا یہی احمدیت ہے؟ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جماعت احمدیہ کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا وہ سب جھوٹ تھا، لیکن آج میں کہہ سکتا ہوں کہ احمدیت سے بڑھ کر اور کوئی اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ بس جو حقیقی مسلمان ہے، جس کو درد ہے اسلام کا، جو اسلام کو دنیا میں پھیلتا دیکھنا چاہتا ہے، وہ جماعت احمدیہ سے باہر ہو کر کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یقیناً آج سوائے جماعت احمدیہ کے، سوائے اس پیغام کے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اسلام کا پھیل رہا ہے اور جس نے پھیلنا تھا، اور کہیں یہ صحیح اسلام نظر آ ہی نہیں سکتا۔ بینین کے امیر صاحب لکھتے ہیں
کہ بوہیکوں ریجن کے ایک جماعت میں ہماری مسجد تعمیر ہوئی۔ اس گاؤں میں مارچ 2015 میں احمدیت کا پودا لگا تھا اور 245 افراد احمدیت کے آغوش میں آئے۔ جب سے اس جماعت نے احمدیت قبول کی ہے ان کو مسلسل مخالفت کا سامنا ہے۔ رشتہ داروں کی طرف سے بھی مخالفت ہوئی، گاؤں کے امام کی طرف سے بھی شدید مخالفت ہوئی۔ گاؤں کے امام نے مختلف اماموں کو گاؤں میں بلا کر جماعت کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا، لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے اس جماعت کے افراد اپنے عہد بیت پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ دوران سال جب یہاں مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو غیر از جماعت مولوی کھل کر مخالفت کرنے لگے، لوگوں کو کہنے لگے کہ احمدیوں کی مسجد سے بہتر ہے کہ تم لوگ کسی چرچ میں جا کر نماز پڑھ لو۔ جو مستری مسجد تعمیر کر رہا تھا اس کے گھر جا کر اس کو بھی دھمکیاں دیں کہ مسجد تعمیر نہ کرے، لیکن ان تمام دھمکیوں اور حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو یہاں مسجد بنانے کی توفیق ملی، اور اس کے 2 مینارے بھی ہیں مسجد کے 13 میٹر بلند، اور بڑی خوبصورت مسجد ہے، اور 375 افراد اس میں نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے کس طرح رہنمائی فرماتا ہے۔ سان پیدرو ریجن ہے آئیوری کوسٹ کی، اس کے ایک شہر میں رویا کے ذریعے سے ایک دوست زو نام احمد صاحب نے بیعت کی۔ موصوف کا تعلق عیسائیت سے تھا، لیکن بعد میں اسلام قبول کر کے وہابی فرقے میں شامل ہو گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے نماز سیکھی اور باقاعدہ مسجد میں جا کر نمازوں کی ادائیگی شروع کر دی۔ اسی دوران میں نے خواب میں 2 مرتبہ ایک بزرگ کو دیکھا۔ پہلی مرتبہ خواب میں ہی مجھے علم ہوا کہ یہ شخص خدا کا نبی ہے۔ میں سمجھا کہ شاید یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک مرتبہ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ انہی بزرگ کی تصویر ٹی وی پر آ رہی ہے اور کوئی ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے، اور ٹی وی کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ مشن اسلامک احمدیہ فرینچ میں۔ اس خواب کے بعد میں نے مسجد کے امام صاحب سے جماعت احمدیہ کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو امام صاحب نے ٹال مٹول سے کام لیا، مگر اصرار کرنے پر کہنے لگے کہ یہ لوگ احمدی جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ کس نے تمہیں ورگلایا؟ کیوں تم اپنا اسلام برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ اس شہر میں تو احمدیت نہیں ہے، جس شہر میں وہ تھا شخص وہاں احمدیت نہیں تھی۔ اس پر مولوی نے انہوں نے مولوی صاحب کو جواب دیا کہ مجھے کسی نے نہیں ورگلایا، کیونکہ میں تو ابھی تک کسی احمدی سے ملا ہی نہیں، مجھے تو خدا تعالیٰ نے احمدیت کا راستہ دکھلایا ہے۔ گھر آ کر مجھے اور زیادہ تشویش ہونی شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ آخر یہ احمدی کون لوگ ہیں اور امام صاحب ان کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس پر میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی، بہت دعا کی کہ اے خدا تو ہی مجھے سیدھا راستہ دکھلا۔ میں اپنے حلقہ احباب سے جماعت کے بارے میں پوچھتا رہا، لیکن کوئی بھی رابطہ کا ذریعہ نہیں مل رہا تھا۔ آخر ایک دن ایک دوست نے بتایا کہ ایک دوسرے شہر دلوا میں احمدیت موجود ہے۔ چنانچہ میں لوگوں سے پوچھتے پچھاتے مشن ہاؤس تک پہنچ گیا، جہاں مشنری صاحب نے جماعت کا تعارف کروایا۔ وہاں مشن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر میں حیران ہوا۔ پوچھنے پر مشنری صاحب نے بتایا کہ یہی امام مہدی اور مسیح زمان ہیں۔ چنانچہ میں نے اسی وقت وہاں احمدیت قبول کر لی، اور مشنری کو بتایا کہ یہی بزرگ مجھے 2 مرتبہ خواب میں نظر آئے تھے۔ موصوف ہمارے مبلغ کو کہنے لگے کہ بیت فارم تو میں نے اب بھی پر کیا ہے، لیکن احمدی میں اس دن سے ہوں جب خدا تعالیٰ نے مجھے خواب میں رہنمائی کر دی تھی۔ اب موصوف بیت کے بعد باقاعدہ چندے کے نظام میں شامل ہو گئے ہیں، گھر میں باقاعدہ نماز اور تہجد بھی ادا کرتے ہیں، اپنے علاقہ میں امام سمیت دوسروں لوگوں کو تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے کام، کس طرح رہنمائی کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف
بعض لوگ ہیں جو شکوک میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں۔ پھر بیلجیم سے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ بیلجیم جماعت میں نوبائے ادریس صاحب نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ اب ایک افریقہ کی بات ہو رہی ہے، ایک یورپ کی بات ہو رہی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا ہی تصرف ہے ہر جگہ۔ اس وقت کہتے ہیں کہ اس وقت وہ جماعت احمدیہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، ایک دوست جنہوں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا۔ پھر 2 سال قبل ایک دن ٹی وی پر مختلف چینلز بدل رہے تھے کہ اچانک MTA العربیہ پر نظر پڑی۔ موصوف نے MTA پر جب حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھی تو انہیں فوراً اپنا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے خواب میں اسی بزرگ کو دیکھا تھا، چنانچہ انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ MTA دیکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح ان کا دل احمدیہ کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد موصوف نے خود کوشش کر کے بیلجیم جماعت کا ایڈریس تلاش کیا اور مشن ہاؤس پہنچے اور کہنے لگے کہ میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مربی صاحب نے انہیں کہا کہ پہلے جماعت کے بارے میں کچھ پڑھ تو لیں، مزید معلومات بھی حاصل کر لیں، پھر فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے تمام سوالات کے جواب مل چکے ہیں، اور جب انہیں مزید تعارف کرایا گیا، اختلافی مسائل کے حوالے سے بھی باتیں کی گئیں، تو خود ہی دلائل دے کر جواب دیتے کہنے لگے میرا دل پہلے ہی مطمئن تھا، چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی۔ اب دیکھیں، جیسا میں نے کہا کہ اگر افریقہ کے دور دراز ممالک میں اللہ تعالیٰ دل کھول رہا ہے تو یورپ میں بھی کھول رہا ہے۔ پھر مالی ایک ملک ہے افریقہ کا، وہاں مولک کہتے ہیں کہ ایک بزرگ مشن ہاؤس آئے اور کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب ان سے بیعت کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ میں کل رات آپ لوگوں کا ریڈیو پر لائیو پروگرام سن رہا تھا، جس میں بعض لائیو کالز کر کے جماعت احمدیہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے لوگ۔ میں نے پروگرام کے دوران ہی خدا تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ، ان لوگوں میں سے جو بھی حق پر ہے اس کی طرف میری رہنمائی فرما۔ اور دعا کرتے کرتے ہی کہتے میری آنکھ لگ گئی۔ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک طرف جماعت احمدیہ کے مبلغ ہیں اور دوسری طرف جماعت احمدیہ کے مخالفین ہیں، اور ان کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے، مگر جب مخالفین احمدیت مبلغ کو جواب نہیں دے پاتے تو مبلغ کو ایک گڑھے میں پھینک دیتے ہیں اور مٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران آسمان سے ایک بزرگ ظاہر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں مہدی ہوں، اور ہاتھ بڑھا کر احمدی مبلغ کی جان بچاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، اب احمدی کی سچائی سے متعلق میرے دل میں کوئی وسوسہ نہیں ہے، اس لیے میں بیعت کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ پھر MTA کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس طرح راستے کھولتا ہے۔ فرانس کے ایک دوست مرتضیٰ صاحب مسلمان تھے، پہلے احمدی نہیں تھے نہ یہاں، اور اس علاقے میں رہتے تھے جہاں کوئی احمدی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اس سال بیعت کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں 8 یا 9 سال کی عمر میں ایک کتاب پڑھی جس کا نام مسیح دجال تھا۔ اس کتاب میں 3 گروہوں کا ذکر تھا، ایک فلاح پانے والے، دوسرے بزدل اور تیسرے شہداء۔ اس وقت میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے فلاح پانے والے گروہ میں شامل کرنا۔ کچھ عرصے بعد ہم ہجرت کر کے فرانس آ گئے۔ یہاں ایک دن مجھے ٹی وی پر MTA کا چینل نظر آیا، اور اس طرح میں جماعت سے متعارف ہوا اور باقاعدہ MTA دیکھنے لگا، یہاں تک کہ جماعت کی صداقت کا میں دل سے قائل ہو گیا، مگر بیعت نہ کی۔ کسی بیماری کی وجہ سے عرصے سے میرے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ MTA پر حضرت مسیح علیہ السلام کی جو دعائیں آتی ہیں وہ میں نے پڑھنی شروع کی، اور ان دعاؤں کی برکت سے خدا تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے میں مجھے اولاد سے نواز دیا، حالانکہ اس سے قبل ڈاکٹرز کہہ چکے تھے کہ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس سال 2016 میں مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا نشان دیکھ کر میں نے بیعت کر لی۔
بچوں کے پروگراموں کا اور ان بچوں کی نیک تربیت کا بھی لوگوں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ بین ان کے مبلغ لکھتے ہیں آتے سے میں مسجد کے افتتاح کے موقع پر بچوں نے تلاوت قرآن کریم اور عربی قصیدہ پیش کیا۔ اس موقع پر ہمسایہ گاؤں کے غیر احمدی امام اسحاق صاحب کہنے لگے، بچوں نے جو تلاوت قرآن اور عربی قصیدہ پیش کیا ہے اس سے میرے دل پر گہرا اثر ہوا ہے۔ اگر وہ بچپن سے اتنی اچھی چیزیں نہ سیکھ رہے ہوتے تو کبھی بھی اتنے اچھے طریقے سے پیش نہ کر سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت احمدیہ بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہے۔ میں والدین سے درخواست خود کہتے ہیں کہ وہاں اپنے اس کی تقریر میں کہا کہ والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ضرور مسجد بھیجا کریں۔ اب ایک طرف اسلام سکھانے والے بچوں سے خودکش حملے کروا رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی تربیت کے زیر اثر غیر بھی اس طرح توجہ دلوا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو تربیت کے لیے جماعت کی مسجدوں میں بھیجو۔ پھر بچوں کی تربیت کر کے انہیں اسلامی تعلیمات سکھانا اور معاشرے کا کارآمد وجود بنانا یہ ہمارا کام ہے، اس لیے ہم تربیت کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بھی لوگوں پر جماعت کا اثر ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی مثال دی۔ سیرا لیون اب ایک اور ملک ہے، وہاں بور ریجن کی ایک جماعت میں ہمارے ایک معلم بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں سان میں۔ انہوں نے اپنی جماعت میں احمدی اور غیر احمدی بچوں کی کلاس لینا شروع کی، جس میں وہ ان کو بنیادی مذہبی تعلیم سکھاتے تھے۔ ان کی کلاس میں غیر احمدی بچہ بھی حصہ لینے لگا، احمد کونٹے نام تھا اس کا، کافی کچھ سیکھ گیا ہے نام۔ ایک دن اس بچے کا والد عبدل، جو کہ ایک غیر احمدی تھا، وضو کر رہا تھا۔ اس پر بچہ جس کی عمر 11-12 سال ہوگی اس کے پاس گیا اور اپنے والد کو بتایا کہ آپ درست طریقے سے وضو نہیں کر رہے۔ اس کے بعد بچہ لوٹے میں پانی بھر کر لایا اور اپنے والد کو وضو کرنے کا درست طریقہ سمجھایا، اور ساتھ ہی اس کو وضو کرنے کی دعا اور مسجد جانے کی دعا بھی سکھائی۔ اس کے والد یہ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پوچھا کہ یہ سب تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے بتایا کہ احمدیہ مسجد میں ہونے والی کلاس میں یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے، جس پر اس کے والد نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور ہمارے معلم صاحب کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آج کے بعد میرا بیٹا آپ کے حوالے ہے، آپ جو چاہیں اس سے کام لیں اور اس کی اچھی تربیت جاری رکھیں۔ تو یہ لوگ جو ابھی احمدی نہیں ہوئے، ان پر بھی بچوں کی جس رنگ میں جماعت تربیت کرتی ہے اس کا بڑا اثر ہے، اور یہ بات تمام احمدی والدین کو یاد رکھنی چاہیے اور جماعتی نظام کو بھی یاد رکھنی چاہیے، مربیان اور معلمین کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بچوں کی تربیت کی طرف خاص طور پر بہت توجہ دیں۔ ایک تو آئندہ نسل کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہمارے سپرد ہے۔ دوسرے، بچوں کے ذریعے سے ہی تبلیغ کے بھی اور تربیت کے بھی مزید راستے کھلتے ہیں۔ ہمسایوں کا حق ادا کرنا اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، اور قرآن شریف میں بھی اس کا حکم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے۔ آئیوری کوسٹ سے ہمارے مبلغ لکھتے ہیں، ایک نوبائے آدمہ صاحب اس سال بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قبول احمدیت سے قبل میں دیگر غیر جماعت مساجد میں نماز پڑھتا تھا، اور میں نے احمدیت کے بارے میں اس قدر منفی باتیں سن رکھی تھیں کہ احمدیہ مسجد کے قریب ہونے کے باوجود میں دوسری مسجد جا کر نماز ادا کرنے کو ترجیح دیتا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب میں سخت بیمار ہوا تو احمدیہ مسجد کے امام میری عیادت کے لیے آئے۔ اس بات کا دل پر میرے غیر معمولی اثر ہوا۔ صحت مند ہونے کے بعد میں نے احمدیہ مسجد جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی، اور مسجد میں ہونے والے درسوں اور خطبات کے ذریعے احمدیت میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھیں تو دل اس یقین پر قائم ہو گیا
کہ اگر آج کوئی جماعت قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہی ہے۔ چنانچہ میں نے بیعت کر لی، اور بیعت کرنے کی وجہ سے میرے بچوں نے بھی جماعت میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اب کہتے ہیں میرا بیٹا جو سیکنڈری اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ سیکنڈری تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کرے اور بطور وقف زندگی خدمت دین بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس طرح مخالفین ہمارے راستے میں روکنے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مخالفت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے منہ بند کرنے کے سامان بھی کر رہا ہے، اور جو نئے احمدی شامل ہوتے ہیں ان کے ایمان میں اضافے کا بھی سامان کر رہا ہے۔ یادگیر انڈیا امیر صاحب لکھتے ہیں کرناٹک کے کہ گزشتہ سال یہاں غیر جماعت کی طرف سے سخت مخالفت شروع ہوئی، اور مخالفین باہر سے اپنے علماء کو بلا کر جماعت کے خلاف تقاریر کرواتے رہے۔ ہندوستان پاکستان میں تو جماعت کی مخالفت انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام پر نہایت گندے اور جھوٹے الزامات لگائے گئے، جماعت کے خلاف عوام کو بھڑکایا گیا، جس پر بعض بد عقل لوگوں نے احباب جماعت کے ساتھ نہایت بدتمیزی کا سلوک کیا، جماعت کے خلاف پمفلٹ شائع کیے۔ انہیں ایام میں ایک احمدی شخص جو جماعت سے بالکل کٹا ہوا تھا، کسی طرح بھی جماعت سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، بدقسمتی تھی اس کی، علیحدہ ہو گیا، اس کو ان مخالفین نے ڈرا دھمکا کر پیسے وغیرہ کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا، اور اس کو ہار وغیرہ پہنا کر سارے شہر میں ہنگامہ کر دیا کہ ہم نے ایک قادیانی کافر کو مسلمان بنا لیا۔ اخبارات وغیرہ میں بہت غلط بیانی کی گئی، اور اس شخص کے ذریعے سے جماعت کی بہت مخالفت کی گئی۔ اس شخص نے بھی جماعت کے خلاف بدزبانی کی۔ جب اس معاملے کے بارے میں اس سے جماعت کی طرف سے بات کی گئی، رابطہ کیا جماعت نے اس شخص سے کہ تمہیں تکلیف کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو باتیں اخبارات میں شائع ہوئی ہیں وہ ہرگز میں نے نہیں کہیں، میری بعض مجبوریاں ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں۔ کہتے ہیں کہ ابھی اس بات کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پکڑا گیا، بالکل تندرست صحت مند شخص تھا، اچانک چکر کھا کر گر گیا، ایک طرف کے ہاتھ پیر سے مفلوج ہو گیا، غیر احمدیوں نے اس کا کوئی ساتھ نہ دیا، ہمارے خدام نے ہی اس کو اس وقت میں بھی اس کے کام آئے اور ہسپتال لے کر اس کو جاتے رہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا اب زندہ رہنا مشکل ہے، آخر اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کا بیٹا بڑا مخلص احمدی ہے، اور اس کے بیٹے پر بھی اپنے غیر احمدیوں نے بڑا دباؤ ڈالا، لیکن وہ ثابت قدم ہے، اور یہاں تک کہ اس نے اس مخالفت کی وجہ سے جو باپ نے اس کے کی تھی، اپنے باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بھی ایمان میں مضبوطی دے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے یہ چند واقعات جو میں نے پیش کیے ہیں، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس کے فضلوں کو ہمیشہ جذب کرنے والے بنتے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے بھی ہوں۔ ہم پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا ہے احمدیت میں شامل ہونے کا، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ثبات قدم بھی عطا فرمائے، اور ایمان اور یقین میں بڑھاتا بھی چلا جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر